لاڈلی کی آنے والی سٹوری کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اینڈنگ سٹوری میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر نازو اب جیل میں ہوتی ہے اور اس کی بہت بری حالت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اب کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ نازو کی مینٹلی کنڈیشن کس طرح کی ہو چکی ہے۔ لیکن نازو یہاں پر اب کبھی کسی کو مارتی ہے اور کبھی کسی کے ساتھ کچھ کرتی ہے۔ نازو جو کچھ بھی کر چکی ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے اس انجام پر بھی جانا پڑے گا۔ یہاں پر اب جیسے ہی دوسری طرف صباحت کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے جانا چاہتی ہوں، تو وہ اب پہنچ جاتی ہے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے۔ اب جیسے ہی وہ جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنی بیٹی کو دیکھ کر اور کہتی ہے کہ آخر تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم جانتی ہو نا اچھے طریقے سے نازو سب تم سے کتنی محبت کرتے تھے، آج دیکھو تمہاری خود غرض اور تمہارے غرور نے تمہیں کہاں پر پہنچا دیا۔ لیکن نازو تو اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانتی اور نہ جانے اپنی ماں کے سامنے بھی کیا کیا باتیں کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر اسے کافی دکھ ہوتا ہے اور کہتی ہے کاش کہ تم نے کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کی ہوتی اور نہ ہی تم نے کبھی دوسروں کو تنگ کیا ہوتا، تو آج میں جانتی ہوں کہ تم کبھی بھی اس کنڈیشن میں نہ ہوتی۔ میں جانتی ہوں ان سب کے بعد بھی کہ تم میری بیٹی ہو اور تم کیسے آخر اس حالت میں رہ رہی ہو۔ یہاں پر اب جیسے ہی صباحت گھر جاتی ہے تو وہ اچانک جا کر نیچے گر جاتی ہے جیسے بے ہوش ہو کر۔ تو یہ دیکھ کر اس کے بیٹے اب کافی پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر امی کو کیا ہوا۔ یہاں صباحت کو اب جیسے ہی ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو صباحت ایک بات ہی کہتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی نازو سے ملنا ہے۔ یہ سن کر اب کافی زیادہ حیرت ہوتی ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی ارسل کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ امی نازو کو بہت یاد کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے امی یہ بات کر رہی ہیں۔ تو یہ بات سن کر عمر کہتا ہے کہ اگر نازو اس گھر میں آئے گی تو میں کبھی بھی اس گھر میں نہیں رہ پاؤں گا، کیونکہ نازو جو کچھ کر چکی ہے اس کے بعد آخر کیسے میں یہ سب برداشت کر سکتا ہوں کہ نازو کو اس گھر میں رکھوں؟ کیسے آخر مریم کے سامنے وہ رہے گی؟ میں اپنے بیٹے کو اس کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ارسل یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ جو کچھ اس نے آپ کے ساتھ کیا وہ اتنا آسان نہیں تھا اسے بھول جانا۔